السلام علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں مریم ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نسائی. حسن صاحب، کل یوم آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. آپ کے تاثرات؟ بڑی دیر سے میں یہ بات سن رہا ہوں کہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب آزادی ملی تھی. میرا خیال ہے 15 کی شام تک یہ اغوا ہو گئی تھی اور 73 سال ہو گئے میرا خیال ہے کہ مغویہ کے اغوا کی FIR تک کسی نے درج نہیں کرائی. دیکھو آزادی کیا ہے. اس ملک پہ پہلے بھی گورا حکمران تھا، پھر بھورے کالے پیلے نیلے آ گئے. لوگ پہلے بھی تھانوں کچہریوں میں ذلیل و رسوا ہو رہے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں. اچھا وہ تو بہت کچھ دے گئے، سچی بات ہے. فورٹ ولیم کالج اردو وہاں سے لے کے آپ ایریگیشن سسٹم دیکھ لو، آپ ریلوے دیکھ لو، یو نیم اٹ. ایگریکلچر یونیورسٹی کن زمانوں میں انہوں نے بنائی. تو اس کے بعد ہمیں جو کچھ ملا ہے ایک ایٹم بم کے علاوہ وہ سامنے ہے. آزادی کا جشن ہم جیسے مناتے ہیں وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسی ہماری آزادی ہے. اچھا. تو جب تک بھوک، غربت، ذلت، جہالت، انتہا پسندی، مقدس قسم کی بلیک میلنگز، ان سے نجات نہیں ملتی تو ٹھیک ہے، منانے میں کیا حرج ہے. تو حسن صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا پاکستان قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہے؟ میرا بس چلے نا تو میں زیادہ تو نہیں 2 دن کے لیے آپ کا کھانا پینا بند کر دوں. قائد اعظم کا ویژن اور آج کا پاکستان، یہ تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک جغرافیائی وجہ، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان دیا اس میں تو ایسٹ پاکستان بھی شامل تھا. اگر وہ کل آ جائیں اور پوچھیں وہ کدھر ہے تو کیا جواب دیں گے؟ تو قائد اعظم کا تو ویژن ہی بالکل کچھ اور تھا، ٹوٹلی ڈفرینٹ. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے قائد اعظم کے ویژن کا اس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں. تحریک پاکستان کے دوران کسی گورنمنٹ فنکشنری نے، نون آدمی تھے، میں بھول رہا ہوں نام اس وقت، انہوں نے کچھ سیکرٹ وغیرہ لے جا کے شیئر کرنے کی کوشش کی بابائے قوم کے ساتھ. انہوں نے سنپ کر دیا اور کہا نہیں، تم سرکاری ملازم ہو، تمہاری لائلٹی سرکار کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ لیول تھا اس شخص کا جس کے بارے میں ان کے حریف بھی کہتے تھے کہ ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیسیبل. کیا بات ہے. نہ اس بندے کو کرپٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس بندے کو خریدا جا سکتا ہے. تو قائد کیا اور ان کا ویژن کیا آپ چھوڑو. کوئی سادہ سا سوال کرو، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کے لیے کوئی سزا، کڑی قسم کی سزا سوچنی پڑے. صحیح. ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے بڑھتے ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغان مہاجرین کو آنے دے. یار ان کو تھوڑی سی کوئی تکلف کر لینا چاہیے، تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے. ہم بیچارے اپنے لوگوں کو فیڈ نہیں کر پا رہے ہیں. مطلب 40 سال سے 30-35 لاکھ، اب پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہوں گے، اس سے زیادہ مہاجرین کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. امریکہ کو اگر انسانی حقوق کا اتنا کوئی مروڑ اٹھ رہا ہے تو وہ ایک بحری جہاز بھیجیں، 2 بھیج دیں اور ان کو بٹھائیں اور امریکہ ساتھ لے جائیں. ان کو اتنا بڑا ملک ہے، تھوڑی سی آبادی، پتہ نہیں 30-35-36 کروڑ آبادی ہے امریکہ کی، تو لے جائیں ادھر. ہم تو پہلے 24-25 کروڑ ہیں. اچھا کمال دیکھو، ایسے ان کی بھی منافقت کی کوئی حد نہیں ہے. میکسیکو کی سرحدیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں، ان کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ تو بہرحال جنگل کا بادشاہ ہے، انڈا دے بچہ دے، دل کرے تو کچھ بھی نہ دے. لیکن حسن صاحب، آپ سمجھتے ہیں اگر مہاجرین کو آنے دیتے ہیں تو پاکستان میں دہشت گردی بڑھ سکتی ہے اس سے؟ بھوک بھی بڑھے گی، دہشت گردی بھی بڑھے گی. ڈیفینیٹلی. پہلے نہیں ہم نے بھوکا،
یہ تاریخ ہے، بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی اگر میں اس کی تفصیل میں چلا گیا. اس طرف سے ہمیں خیر کی خبر آئی کبھی نہیں. ویسے یہ تو ہے، ویسے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. ٹھیک ہے حسن صاحب، اب اور اگر آپ مغلوں کی بات کرو تو مغل اوریجنلی یہاں سے نہیں آئے تھے. وہ کدھر سے آئے تھے حسن صاحب؟ مغل کے بارے میں اگر آپ بات کرو تو وہ افغانستان سے نہیں آئے تھے. وہ بابر تو چلا تھا فرغانہ سے، اس کے بعد ادھر ادھر جنگیں لڑتے، ہارتے، جیتتے، مرتے مراتے آ کے ادھر وہ کابل میں سیٹل ہوا، اور اس کے بعد وہ آیا پانی پت کے میدان تک ابراہیم لودھی کے ساتھ. حساب کتاب پہلا کیا، پھر آگے رانا سانگا تھا میرا خیال ہے. باقی افغانستان سے جس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے تو یہاں تک اعتراض کیا تھا ایک وقت میں کہ بھئی آپ نے جو غزنوی اور غوری یہ جو نام رکھے ہوئے ہیں ہتھیاروں کے، تو غزنی اور غور وغیرہ تو افغانستان میں ہیں، آپ کا کیا تعلق ہے؟ بہرحال ابھی ریسنٹلی جو مشیر نے پاکستان کے بارے میں زبان استعمال کی ہے، میرا بس چلے تو وہ زبان ہی اکھاڑ لی جائے، جس سے نواز شریف صاحب، قائد اعظم ثانی صاحب نے ملاقات فرمائی ہے انگلینڈ میں. تو بہرحال ٹھیک ہے، بتیرے ہیں ہمارے پاس پہلے ہی. ٹھیک ہے سب، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. حسن صاحب، اب کچھ کرنٹ افیئر سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. کل ہماری میٹنگ میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں عوام کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھیں، ملک جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے جس میں روح کا رول ہے عوام کا. روح اگر نکل جائے تو پھر وہ میت کہتے ہیں، نام نوم بھی باقی نہیں رہتا. پھر وہ کہتے ہیں میت کو ادھر کر دو، میت کو ادھر کر دو. ٹھیک ہے. بیسیکلی ملک زمین کے کسی ٹکڑے کا نام نہیں ہے. ملک جو ہے یہ صرف میدان، کھیت کھلیان، پہاڑ، صحرا، سمندر، جنگل، ندی، نالے نہیں. جی. یہ اس کے بغیر، عوام کے بغیر ملک جو ہے سوائے پرچھائیوں اور سائے کے کچھ بھی نہیں. ایک بے آباد جگہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا، اور پھر جب ہم عوام کہتے ہیں تو ان کو اقتصادی انصاف سے لے کے عدالتی انصاف تک سب کچھ ملے. اچھا، جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر روٹی روزی، روزگار، تعلیم، صحت، یہ ساری سہولتیں. ٹھیک ہے. میں بعض اوقات فزیکلی بھی کئی بار دیکھا ہے، میں بعض اوقات ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے کسی بازار کی تصویر ہو اور آپ سوئچ کریں اور دوسری طرف اسکینڈینیوین یا سوئٹزرلینڈ یا اس طرح کے کسی یورپین ملک کی ہے، میں کینیڈا کی، تو وہ یکدم لگتا ہے منظر بدل گیا ہے. یہ لوگ یہاں بھی تھے، لوگ وہاں بھی ہیں. ان کے چہرے ہنستے کھیلتے، ان کے لباس، چہرے کھلے کھلے، صاف ستھرے، ایک آسودگی، ایک اطمینان. یہاں آپ کبھی غور سے یہ ٹرائی کرو. اچھا، میری فرمائش پہ ایک کام کرنا، کبھی کسی سڑک کے کنارے رک کے توجہ سے دیکھنا جو چنگچیوں پہ اور اس طرح کے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے پڑھنا. کبھی پڑھنے کو تو ان پہ ہوتا کچھ نہیں ہے، ان کے چہرے ایکسپریشن لیس ہوتے ہیں. ان پہ کوئی نہ دکھ نہ سکھ، ایسا ہی ہے، نہ غم، عجیب پتھرائے ہوئے چہرے ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ حسن و جمال جو ہے، استحکام جو ہے، جب ہم کہتے ہیں ملکی استحکام، ملکی استحکام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پہاڑوں کے اندر کو سیسا بھر دینا ہے، آپ نے سمندروں دریاؤں میں پانی بڑھا دینا ہے. استحکام کا مطلب ہے عوام کا استحکام. مضبوطی یا خوبصورتی ملک کی اس کے عوام سے ہوتی ہے. اگر ہمارے محاورے ہی اس طرح کے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، سر پہ چادر لی تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ چادر آئی تو سر ننگا، اس طرح کا، تو پھر عوام روح ہے. ملک جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے.
روح اگر توانا، شاداب اور خوبصورت نہیں ہے تو جسم مردہ جسم جتنا بھی خوبصورت پڑا ہو وہ تو میت ہی ہے پھر. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب. لبرل کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ لبرل ہونا یہاں تو خیر گالی بن گیا ہے، حالانکہ لبرل ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو از ولنگ ٹو رسپیکٹ اور ایکسیپٹ بیہیویئر اور اوپینینس ڈفرینٹ فرام ونز اون. مطلب میرا اپنا جو رویہ ہے یا میرا اپنی جو رائے ہے اس سے مختلف رویے اور رائے کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو سپیس دینا. قبول کا مطلب قبولیت نہیں، میں ٹھیک ہے آپ کی اوپینین ہے جی، میں اس کی عزت کرتا ہوں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اختلاف ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، قریبی ترین دوستوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اہل خانہ کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کو سمجھنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی خوبصورتی کو. ہمارے ہاں کوئی بھی لفظ جو ہے نا اپنے صحیح معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، عجیب و غریب طرح کی ہم ہانکتے رہتے ہیں. مثلا ابھی کہ عقیدت و احترام، او بھائی جس کی برسی یا سالگرہ آپ منا رہے ہو عقیدت و احترام سے، اس کے احکامات بھی تو مانو. یہ سیلنسر نکال کے موٹر سائیکلیں بھگاتے پھرنا، یہ جوش و جذبہ عقیدت و احترام. ہمارے ہاں لفظوں کو ابیوز کرنے کا نا ٹرینڈ یہ بہت زیادہ ہے. اور جب تک آپ کی پرائمری ایجوکیشن میں تو کہہ رہا ہوں ملک کو دو چیزوں کے درمیان رکھ کے دیکھو. ایک طرف اعلیٰ، یہ روٹین کا خرچ نہیں، اعلیٰ ترین پرائمری ایجوکیشن، اعلیٰ ترین مہنگے ترین اساتذہ دو، ویل پیڈ. یہ انڈر پیڈ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے خاک پڑھانا بچوں کو. پرائمری ایجوکیشن اور ادھر پاپولیشن مینجمنٹ، اس کو کنٹرول کرو. اس کے درمیان میں ہیں باقی جو مراحل ہیں خوشحالی کے، مضبوطی کے، استحکام کے، وہ ان دو کے درمیان ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک. حسن صاحب، روحانی اور سائنسی دنیا میں کیا فرق ہے؟ آپ نے اس پر کالم بھی لکھا تھا. ہاں، میں نے اس پہ کالم لکھا ہے، وہی پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، جو کہ اس کی تفصیل دیکھو بہت لمبی ہے. ہم کہتے ہیں یہ روحانی دنیا، یہ مادی دنیا، سائنسی دنیا. او بھائی، کوئی عقل کو ہاتھ مارو. تم لوگوں نے مسلمانوں کی مت مار دی ہے. یہ دیکھو، جس نے روح بنائی ہے مادہ بھی اسی نے بنایا ہے. یا تو ایسے ہے نا، دیکھو ایک گیلیکسی کا معمولی سا حصہ ہے یہ کرۂ ارض زمین، جس پہ میں اور آپ بیٹھے چپڑ چپڑ کر رہے ہیں. کروڑ ارب گیلیکسیز ہیں. انسان کسی ایسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کو ویژولائز بھی نہیں کر سکتا جس کا خالق وہی نہیں جو میرا اور آپ کا خالق ہے. جس نے چاند ستارے سورج بنائے ہیں، جس نے دریا بنائے ہیں، یہ کوئی بھی چیز غیر روحانی ہو ہی نہیں سکتی. اللاجیکل بات ہے. یہ بات جو ہے لنگر بن گئی مسلمانوں کے لیے کہ جی سائنسی ہے اور غیر سائنسی ہے اور روحانی ہے. وہ سائنس روحانیت ہے بھائی. دیکھو، ایک چیز جس کو ہر کسی نے دیکھا ہو لیکن اس طرح سوچا نہ ہو جیسے نیوٹن نے سوچا. اب خرب ارب سال سے انسان پھلوں کو گرتے دیکھ رہا ہے. یہ صرف نیوٹن پہ رحم ہوا، اس کا کرم ہوا. وہ منگتا تھا، اور رب العالمین کے دربار کے باہر کھڑا ہو کے بھیک مانگتا تھا. اللہ کو رحم آ گیا. یہ سوال ارب سال پہلے کیوں نہیں کسی کی کھوپڑی میں آیا کہ سیب نیچے کو گرا اوپر کیوں نہیں گیا؟ اسی طرح باقی جو سائنٹسٹ ہیں سارے، یہ دیکھو چینیوں کا ایک محاورہ ہے آج کل، چونکہ چینی آپ کو بہت پسند ہیں، بعد میں کیا ہوتا ہو بعد میں دیکھیں گے. چینیوں کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ علم کا، سچے علم کا نزول پاکیزہ دلوں پہ ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. دماغ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ساری ایجادات ویسٹ کی ہیں، کہاں سے کہاں لے گئے. چرخے پہ بیٹھ کے نا کپڑا بنتے تو 22 کروڑ کا ہی کپڑا نہ بن سکتا. یہ مہربان لوگ تھے، کہاں سے کہاں آ گئے صرف 200 سال پہ. دیکھو بات سنو، ایک بات بتاؤں. جی جی. یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اگر ٹیلی گراف ایجاد نہ ہوا ہوتا،
انگریز کا بیڑا غرق ہو جاتا. کیونکہ جب وہ نکلے وہاں سے, کیا شہر تھا, میرٹھ کی چھاونی سے, جب وہ کہتے ہیں یہ سور کی چربی ہے, وہ کہتے ہیں یہ گائے کی چربی ہے, اس پہ خیر اکٹھے ہو گئے انہوں نے, وہ آغاز ہو گیا اس کا. اگر نہ ہوتی ٹیلی گراف, اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور تھیسس یہ ہے کہ ٹائٹینک نہ ڈوبتا اگر اس سے پہلے. یہ سب اس طرح کے معاملات جن لوگوں کو عنایات ہوتی ہیں. انسان کی رفتار کیا تھی, 15 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے پہلی ٹرین چلی تھی, 15 میل. انسان کو پر لگا دیے انہوں نے. آج دیکھو کدھر, وہ مریخ پہ. اچھا ہمارے یہاں کہ فلانا بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے, اچھا بھی کہاں پہنچا ہوا؟ ہمارے پاس اتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں, وہ مریخ پہ پہنچ گئے, ہم یہیں کے یہیں دھکے کھا رہے ہیں. وہ چاند پہ پہنچ گئے, ہم یہیں دھکے کھا رہے ہیں. پہنچے ہوئے بہت ہیں یہاں, ڈبا پیر ہے, کو فلانا پیر. تو یہ اس لیے یہ کہنا کہ جی روحانی اور سائنسی دنیا رب العالمین ہے, سب کچھ اس کے دائرہ اختیار میں, سب کچھ اس کی تخلیق ہے, اس کے بارے میں جاننا, اس پہ غور و فکر کرنا, ہمیں تو اس کی تعلیم دی گئی ہے قرآن پاک میں. سوچ بچار کرنا, تفکر تدبر کرنا, وہ ہے کیا؟ وہ سائنس کی بنیاد ہے. وہ اخلاقیات ہو یا پیور سائنسز ہوں, یہ دماغ کا کام ہے بھائی. اس کی عزت کرنا سیکھیں. ہم اسی لیے پیچھے رہ گئے. یعنی پتہ نہیں لاکھوں سال سے بھاپ سے وہ جو تھا تھر تھراتا ہوگا وہ ہنڈیا کا ڈھکن, وہ ایک بندے کو سمجھ آئی کہ یار یہ تو طاقت ہے, اس کو بڑے پیمانے پہ اگر کریں تو وہ آپ کا وہ اسٹیفنسن تھا, یہ پتہ نہیں کون تھا, اس نے اسٹیم انجن آپ کا لانچ کر دیا. تو یہ ہمیں یہ تقسیم بہت مہنگی پڑی ہے, دنیاوی اور دینی علوم. وہ کوئی علم غیر دینی ہو ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ جس نے روح تخلیق کی مادہ بھی اسی کی تخلیق ہے. بندے نے کیا بنایا ہے؟ اس نے تو زیادہ سے زیادہ مالٹا اور سنترا میچ کر کے تو بیچ میں سے ایک کنو نکال لیا. انسان تو اتنی کی ٹیمپرنگ اور جال سازی کر سکتا ہے نا, اس سے زیادہ کیا ہے؟ صحیح. حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, پر جاتے جاتے آپ کوئی شعر سنا دیں یا کوئی اپنا پسندیدہ کالا کال سنا دیجیے ہمارے ویورز کے لیے. یار یہ آپ نے کہا جاتے جاتے, میں اتنا خوش ہوا تھا. پروگرام ختم ہوتا ہے تو جیسے بچوں میں اسکول سے چھٹی ہوتی تھی نا, جی ہاں لو اتفاق سے دیکھو یہ میں نے اپنی کتاب اٹھائی ہے, پہلا کال سامنے پتا ہے کون سا ہے مریم؟ جی جی حسن صاحب سنائیے. پہلا کال ہی آیا ہے, بچوں کے ساتھ کھیلو, بچوں کے ساتھ کھیلو, ان کی زندگیوں کے ساتھ مت کھیلو. کیا بات ہے. پاگل کتوں کو بھی اگر یہ علم ہو جائے کہ ان کے کاٹنے سے موت واقع ہو سکتی ہے تو وہ بھی بچوں کو کاٹنے سے انکار کرتے ہیں. واہ چلیں, صحیح ہے, بہت خوب. حسن صاحب اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.